الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طیبا اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحت اور ایمان کی اچھی حالتوں میں رکھے۔ ہم اسلامیات اختیاری برائے پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ FA کے نصاب کا باقاعدہ آغاز کر چکے ہیں۔ یہ نصاب 12ویں جماعت کے طلباء و طالبات کے لیے ہے۔ آج ہم سورہ البقرہ آیات 49 تا 59 مع ترجمہ و تشریح پڑھیں گے۔ اس سے پہلے آپ سے یہ کہنا چاہوں گی کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل جائے۔ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، بہت شکریہ۔ معزز ناظرین اکرام اور عزیز طالبات، اس سے پہلے کہ آج کے لیکچر کا باقاعدہ آغاز کریں، کل جو ہم نے پڑھا تھا اس کی کچھ امپورٹنٹ ہائی لائٹس ڈسکس کر لیتے ہیں۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، جن کی وجہ سے ان کی اولاد بنی اسرائیل کہلائی۔ بنی اسرائیل کو اللہ رب العزت نے بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا۔ ان میں انبیاء کرام علیہم السلام مبعوث فرمائے، کتابیں نازل فرمائیں اور انہیں جہان میں وہ کچھ عطا فرمایا جو کسی اور کو عطا نہیں کیا گیا۔ پھر اللہ رب العزت نے ان سے ایک وعدہ لیا، اور وہ کیا وعدہ تھا؟ آپ کو بتایا تھا کہ سورہ مائدہ کی آیت ہے لَإِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا۔ یہ تھا ان کا وعدہ۔ اور وعدہ لینے کے بعد اللہ رب العزت نے تقویٰ کی تلقین فرمائی، یعنی اللہ نے کہا کہ مجھ سے ڈرو یا مجھ سے بچو، اس طرح کے الفاظ، وَإِيَّايَ فَارْحَبُونَ اور وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے چند احکامات نازل فرمائے، جن میں نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، اور مردوں کے لیے خاص طور پر مسجد میں نماز ادا کرنے کا حکم تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے جو علماء تھے ان میں سے جو لوگ حق و باطل کو آپس میں مکس کرتے تھے اور لوگوں کو اصل حقیقت سے واقف نہ رکھتے تھے یا انہیں اصل حقیقت ان سے چھپاتے تھے، تو انہیں اس چیز سے بھی روکا ہے۔ یعنی ان کے جو بعض واعظین تھے وہ یہ کیا کرتے تھے کہ جب کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقت کے بارے میں یا ان کی نبوت کے بارے میں ان سے سوال کرتے تو یہ کہتے کہ ہاں اللہ کے نبی تو ہیں مگر امیین کے لیے ہیں، ہمارے لیے نہیں ہیں، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، ان کی کتابوں میں اس کی تصدیق ہے۔ تو اس حوالے سے ہم نے ڈسکشن کی تھی پچھلے لیکچر میں۔ اور اس کے علاوہ کیا ہے کہ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کہ تم دوسروں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو مگر خود اس سے مستثنیٰ رہتے ہو، اور تم اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہو، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ یہ ان واعظین کو ڈانٹ پٹائی جا رہی ہے جو نیکی کا حکم دوسروں کو تو دیتے ہیں مگر خود کو اس سے الگ سمجھتے ہیں۔ یعنی وہ کہتے ہیں نا کہ دوسروں کو تلقین کرنا یا دوسروں پر تنقید کرنا اور خود اس سے بچنا، تو یہ بھی ایک انتہائی ناپسندیدہ عمل ہے۔ اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ نصیحت اس وقت تک پر اثر نہیں ہوتی جب تک اس پر خود عمل نہ کیا جا رہا ہو۔ اس کے بعد معزز ناظرین اکرام، یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مشکلات اور پریشانیوں کا حل بتایا، اور وہ کیا تھا کہ صبر اور نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مدد حاصل کی جائے، اور یہ بھی بتایا کہ نماز پڑھنا یا نماز کی ادائیگی کرنا کس کے لیے مشکل ہے اور کس کے لیے مشکل نہیں ہے۔ یقیناً ان لوگوں کے لیے نماز پڑھنا بہت بھاری ہے
جو اس کو مشکل سمجھتے ہیں یا سستی برتتے ہیں، اور نماز پڑھنا ان لوگوں کے لیے بالکل مشکل نہیں ہے جو خشیت کے ساتھ پڑھتے ہیں، اللہ سے ملنے کے شوق سے پڑھتے ہیں۔ پھر الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، وہ لوگ جو اللہ سے ملاقات کرنے کا شوق رکھتے ہیں، وہ ہمیشہ اللہ رب العزت کی رضا اور اسی کی خوشنودی کے لیے تمام امور سر انجام دیتے ہیں۔ پھر دوبارہ بنی اسرائیل سے مخاطب ہو کر انہیں ساری نعمتیں یاد دلائی گئیں اور یہ کہا گیا کہ میں نے تمہیں جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں یہ تمام جہانوں میں کسی اور کو نہیں دی گئیں۔ پھر اس کے بعد آخرت کی یاد دہانی کرائی گئی اور یہ بتایا گیا کہ ڈرو اس دن سے جس دن کوئی نفس کسی نفس کے کام نہ آئے گا اور نہ ہی کوئی سفارش قبول کی جائے گی، اور نہ کوئی جماعت یا کوئی جیسے مختلف ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی انسان یا کوئی انسانوں کی جماعت آ کے بچا سکتی ہے، تو قرآن یہ کہتا ہے کہ اس طرح سے نہیں ہوگا۔ تو اس کے بعد ناظرین اکرام، آج جو آیات ہم پڑھیں گے ان میں بنی اسرائیل کی تاریخ کی طرف اشارہ ہے، اور یہ تاریخی واقعات ہیں جن سے ایک تو یہ کہ یہ بنی اسرائیل کو سنائے جا رہے تھے، خاص طور پر یہودی علماء اور جو لوگ یہود و نصارہ وہاں پہ مدینہ میں آباد تھے ان کو سنائے جا رہے تھے، ان کی ہسٹری سنائی جا رہی تھی کہ وہ قرآن کو حق سمجھیں، قرآن کو سچ سمجھیں، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اب اپنے کلام میں پچھلے واقعات بیان کر رہے ہیں تاکہ تمہیں اس بات پر مزید یقین ہو جائے کہ یہ کلام کوئی عام کلام نہیں ہے بلکہ یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے۔ تو ناظرین اکرام اور عزیز طالبات، ان تاریخی واقعات کو صرف پڑھنا اور جسٹ ایز سٹوری پڑھنا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ ضروری یہ ہے کہ ان واقعات کے آئینے میں ہم اپنے لیے نصیحت تلاش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دلائی تھی جو تمہیں سخت عذاب چکھاتے تھے۔ اب یہاں پہ کیا چیز سمجھ میں آئی کہ بنی اسرائیل ان کے شکنجے میں تھے، ان کی غلامی میں تھے، اور اللہ رب العزت نے انہیں ان کی غلامی سے آزاد دلائی تھی۔ اس بات کو مزید سمجھنے کے لیے تھوڑا تاریخی پس منظر دیکھ لیتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے عہد میں یا حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل مصر میں آ کر آباد ہو گئے تھے۔ یہاں کچھ عرصہ سکونت اختیار کرنے کے بعد ان میں زوال آ گیا اور یہ فرعون اور آل فرعون کی غلامی میں آ گئے۔ اگرچہ یہ لوگ آل فرعون یا فرعون کے غلام تھے، مگر وہ لوگ ان سے خائف رہتے تھے، اور اس کی وجہ کیا تھی؟ شیخ محمد عبدہ ایک مفسر ہیں، وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ فرعون کو ہر وقت یہ خطرہ لاحق رہتا تھا کہ کثرت تعداد کی وجہ سے کہیں یہ ہم پر غالب نہ آ جائیں اور ہمیں مصر سے باہر نہ نکال دیں۔ اس وجہ سے انہیں اپنا غلام بنا کر رکھا ہوا تھا انہوں نے، اور ان پر طرح طرح کے ظلم و ستم کرتے تھے، ان پر زیادتیاں کرتے تھے، انہیں تنگ کرتے تھے، اور یہاں تک کہ رامسی ایک شخص تھا جسے لمبی لمبی عمارتیں بنانے کا بہت شوق ہوتا تھا، تو اس کی عمارتوں پر محنت مزدوری کرنے والے یہی لوگ تھے۔ جب یہ بہت زیادہ تھک جاتے، بہت زیادہ سٹرگل کرتے، تو ان میں سے بہت سارے لوگ اسی سٹرگل کے دوران مارے جاتے اور انہیں ان کا کوئی معاوضہ نہیں دیا جاتا تھا، بعض اوقات انہیں بہت زیادہ ستایا جاتا تھا۔ تو یہاں پہ اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ جو فرعون تھا اسے ٹینشن صرف اس بات کی تھی کہ کہیں یہ ہم پر غالب نہ آ جائیں، اسی وجہ سے یہ لوگ ساری جو فرعون کی پارٹی تھی یہ ان پر ظلم و ستم کرتے تھے۔ پھر کیا ہوا؟ ایک تو یہ انہیں طرح طرح کا عذاب چکھاتے تھے، بلڈنگز بنوانے کے دوران ان میں سے بہت سارے لوگ مر جاتے تھے، اور کیا ہوتا تھا؟ یُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَکُم، کہ ان کے بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے۔ اچھا دیکھیں، کسی بھی قوم یا امت کی تباہی کی سب سے بڑی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اس کے مردوں کو ختم کر دیا جائے۔
اور جب کسی قوم کے مردوں کو ختم کر دیا جائے تو نہ وہ قوم آگے بڑھ سکتی ہے، نہ وہ خود کو پروٹیکٹ کر سکتی ہے۔ ظاہر ہے خواتین اکیلے میں خود کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتی مردوں کے بغیر، بہت اچھے طریقے سے پروٹیکٹ نہیں کر سکتی۔ ہاں ٹھیک ہے، کچھ بیسک نیڈز پوری کر لیتی ہیں، لیکن جو اصل پروٹیکشن ہے کسی بھی عورت کو وہ مرد کی وجہ سے ملتی ہے۔ تو یہاں پہ اسی چیز کی طرف اشارہ ہے کہ مردوں کو اس لیے ذبح کیا جا رہا تھا تاکہ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور عورتوں کو زندہ رکھا جا رہا تھا۔ اس کی کیا ریزن تھی کہ مردوں کو مار دیا جائے تاکہ ان کی نسل ختم ہو جائے، اور عورتوں کو زندہ رکھا جائے تاکہ ان کو اپنی لونڈیاں بنا لیا جائے، اور انہیں اپنی لونڈیاں بنانے کے بعد ان کے ساتھ کیا کیا جائے کہ انہیں جو ہے ان سے جو اولاد جنم لے گی اس سے آل فرعون میں اضافہ ہوگا، یعنی فرعون کی اولاد میں اضافہ کرنے کے لیے یہ لوگ بنی اسرائیل کی خواتین کو اپنی لونڈیاں بناتے رہے۔ تو ناظرین کرام اور عزیز طالبات، اس میں یہ دیکھیں کہ بعض مفسرین کرام کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا یسومونکم سوء العذاب، اسی کی تفصیل ہے ذبح ابنا، یعنی یذبحون ابناءکم۔ تو دیکھیں یہ جو یسومونکم سوء العذاب، یہاں پہ عام محنت و مشقت اور ذلت و رسوائی کی طرف اشارہ ہے کہ جہاں پہ ان کی کوئی اپنی حکومت نہ تھی، کوئی اپنی سمجھ بوجھ نہ تھی، جسٹ غلامی ان کے کام، ان کی چاکری یہ لوگ کیا کرتے تھے۔ اور ذبح ابنا یہاں پہ یہ ایک دوسری کنڈیشن ہے کہ ظلم کی انتہا جب ہوئی، اس انتہا میں ایک چیز یہ ہوئی کہ وہ ان کے بیٹوں کو مارتے رہے اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھتے رہے۔ وفی ذالکم، اور اس میں تمہارے لیے بلاء آزمائش تھی، من ربکم تمہارے رب کی جانب سے، عظیم زبردست یا بہت بڑی۔ یہاں پہ آزمائش کا ذکر ہو رہا ہے کہ یہ جو کچھ تمہارے ساتھ ہو رہا تھا یہ نہ ہوتا اگر اللہ رب العزت نہ چاہتے، لیکن یہ کیوں ہوا؟ اس میں اسے ہم دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو بنی اسرائیل کے کانٹیکسٹ میں دیکھتے ہیں۔ تم کوئی عام قوم نہیں تھی، بنی اسرائیل سے یہ کہا گیا کہ تم کوئی عام قوم نہیں تھی، تم اپنے آپ کو دیکھو، تم کس کی اولاد ہو اور تمہارے آباء و اجداد نے کیا کیا، اور آج تم اللہ رب العزت کی نافرمانی کر رہے ہو، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اپنے نفس کے پیچھے لگ رہے ہو۔ اور جب انسان اپنے نفس کے پیچھے لگ جاتا ہے تو اللہ رب العزت اس پر آزمائشیں ڈالتے ہیں۔ تو یہ ان آزمائشوں میں سے ایک آزمائش یہ تھی کہ اللہ نے دنیا ہی میں انہیں سمجھانا چاہا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ دیکھو کہ اس سے پہلے کہ کوئی بڑی آزمائش انہیں آپ پکڑے، اللہ نے دنیا میں ہی سمجھانے کے لیے انہیں فرعون کی غلامی میں دے دیا، اور بعد میں اگلی آیت میں ہم لوگ دیکھیں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے انہیں نجات دلائی تھی۔ تو بہرحال یہاں پہ ہم اب اپنے کانٹیکسٹ میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب بھی کسی انسان کو آزمائش میں مبتلا کرتا ہے، وہ آزمائش دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک آزمائش انفرادی طور پہ انسان پہ آتی ہے، وہ انسان کی بعض اوقات اپنی ناشکری کی وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے، یا کچھ اپنے گھپلوں کی وجہ سے انسان پر آتی ہے۔ اس کے بارے میں قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ما اصابک من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تم پر جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے آتی ہے۔ فار ایگزامپل آپ کے پیٹ میں درد ہو رہی ہے، آپ نے اپنے ہاتھ سے کوئی غلط چیز اٹھا کے کھا لی ہوگی تو اس کا جو ایفیکٹ آپ کے پیٹ پر ہو گیا اور آپ کا اسٹمک بھی ڈسٹرب ہوا، تو یہ ایک طرح سے آپ کی جو ہے آپ کے ہاتھ کی کمائی۔ اور بھی اس کی کئی مثالیں ہو سکتی ہیں کہ جیسے ہم یہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات لوگ بچے جو ہیں اپنے والدین کے نافرمان ہوتے ہیں، جوانی میں ان کی نافرمانی کرتے ہیں، لیکن جب وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں، بچے خود بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ان کی اولاد بھی ان کی نافرمانی کرتی ہے، تو جیسا کرو گے ویسا بھرو گے میں یہ چیز آ جاتی ہے۔ تو یہ بھی آپ کے ہاتھ کی کمائی میں ہی آئے گی، ما اصابک من مصیبت فبما کسبت ایدیکم۔ اور اس کے علاوہ بحیثیت قوم یا بحیثیت امت بھی آزمائشیں آتی ہیں۔ ان آزمائشوں کا کس طرح سے سامنا کیا جاتا ہے یا ان سے کس طرح سے بچا جاتا ہے؟ جب کوئی قوم بحیثیت مجموعی اللہ رب العزت کی نافرمانی شروع کر دے تو اللہ تعالیٰ پھر انہیں طرح طرح کے عذاب میں مبتلا کر دیتے ہیں، اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انہیں
اگر تو یہ آزمائش کی نوعیت پر ہوتا ہے کہ آزمائش کس طرح کی ہے. اگر آپ کی نافرمانی کیسی ہے, آزمائش بھی اسی نوعیت کی ہوتی ہے جس طرح کی نافرمانی آپ نے کی ہو. فار ایگزامپل ہو سکتا ہے کوئی آزمائش ایسی آئے جو کہ انسان کو بہت زیادہ جس سے کوئی ذاتی نقصان نہ ہو. اللہ رب العزت جسٹ ایک چھوٹا سا جھٹکا دیں جس سے انسان کو سمجھ آ جائے کہ میں کہاں پہ کھڑا ہوں, ٹھیک ہے. لیکن بعض اوقات جب انسان بہت زیادہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے, خود کو گمراہ کر لیتا ہے, تو وہ اس کا کیا ہوتا ہے, پھر جو آزمائش آتی ہے نا وہ ناراضگی کی صورت میں آتی ہے. اس کی توبہ کے راستے تو کھلے ہیں, اس بارے میں تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ انسان کی توبہ کے راستے بھی بند ہو جاتے ہیں اور سب کچھ, کیونکہ اللہ اور انسان کا تعلق ہے, گہرا تعلق ہے, اور اللہ تعالیٰ وہ کچھ کرتا ہے جو انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا. آگے جا کے ہم پڑھیں گے کہ اللہ شرک جیسے جو عظیم گناہ ہے اس کو بھی معاف فرما دیتا ہے. تو اب یہاں پہ یہ تو ایک چھوٹی سی چیز ہے کہ کوئی آپ نے نافرمانی کر دی ہے, فار ایگزامپل شرک کے مرتکب ہو گئے ہیں یا کسی کو مار دیا ہے یا کچھ بھی, تو دنیا میں تو جو سزا ملنی ہے اس کو نہیں روکا جا سکتا, کیونکہ ایک حدود میں جو سزائیں ہیں یا تعزیرات ہیں کچھ, یہ خیر یہ لمبی ڈیٹیل ہو جائے گی, ان کو میں ڈسکس نہیں کروں گی. لیکن جو آپ کو سزائیں دنیا میں مل جانی ہے وہ تو مل ہی جانی ہے. آخرت کے لیے اگر بہتر طریقے سے توبہ کر لیں تو توبہ کے دروازے جو ہیں وہ ملک الموت کے آنے سے پہلے تک کھلے ہیں. یعنی انسان جو ہے توبہ تب تک کر سکتا ہے جب تک ملک الموت اس کے سامنے نہ آ جائے, اس کے بعد توبہ کے دروازے بھی بند ہو جاتے ہیں. بہرحال یہاں پہ اسی چیز کی طرف اشارہ ہے کہ یہ جو آزمائش تمہیں دی گئی تھی یا یہ جو تم پر آزمائش آئی تھی یہ اللہ کی طرف سے تمہاری طرف تھی, اور اس کی وجہ کیا تھی کہ چونکہ تم نافرمانیوں میں ناشکریوں میں بہت زیادہ آگے بڑھ گئے تھے, اس لیے اللہ نے تمہیں آزمایا, اور اس کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں راہ راست پر واپس لے آئیں. آگے کیا ہوا پھر, چونکہ یہ سخت آزمائشوں میں مبتلا تھے اور یہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش تھی, پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کے درمیان مبعوث فرمایا اور انہیں اس آزمائش سے نکالا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہیں مصر سے فلسطین کی طرف لے کر جا رہے تھے. رستے میں دریا آیا, اور یہ جو ہے نا آیت تو میں نے پڑھی نہیں, وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ, اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تمہارے لیے سمندر پھاڑ دیا. یہ بہت بڑا انعام تھا بنی اسرائیل پر, اور یہ کیسا کام ہے, کتنا مشکل کام ہے, اور یہ بہت زیادہ میں یہ کہتی ہوں کہ آنر کی بات ہے کہ اللہ رب العزت سمندر جیسی جگہ پہ ان لوگوں کے لیے رستہ بنا دیں, اور اللہ نے ایسا ہی کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب دریا کے پاس پہنچے, یہ بحر دریا اور سمندر دونوں کے معنوں میں آتا ہے, دریا یا سمندر کے پاس پہنچے تو پوری امت ان کے ساتھ تھی, بنی اسرائیل ان کے ساتھ تھے, پیچھے آل فرعون اور آگے وہ دریا. وہ لوگ پریشان ہو کر کہنے لگے کہ یہ تو ہمیں کہاں لے آیا ہے, آگے ہمارے دریا ہے اور پیچھے ہمارا دشمن ہے, کیا تو چاہتا ہے کہ ہم اس دریا میں غرق ہو جائیں یا دشمن ہمیں پکڑ لے. تو حضرت موسیٰ, یہ ساری جو ڈیٹیل آپ کو بتا رہی ہوں یہ سورہ شعراء میں ہے, اس سے ریلیٹڈ یہ جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں نا ابھی, اس کا جو واقعہ ہے یہاں پہ تو اس واقعے کی طرف تھوڑا اشارہ ہے, لیکن زیادہ تفصیل سورہ شعراء میں بیان ہوئی ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگے کہا تھا قَلَّا إِنَّكَ یا ربی سَيَهْدِينِ, کہ تم فکر نہ کرو کہ بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے. پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پانی میں مارا اور درمیان میں سڑک بن گئی عصا مارنے کی وجہ سے, اور سب لوگ وہاں سے گزر گئے, بڑے آسانی سے گزر گئے. آل فرعون ان کے پیچھے آ رہی تھی, اور انہوں نے جب دیکھا کہ یہ لوگ اس طرح سے گزر رہے ہیں, وہ بھی آگے آنا چاہے, لیکن جیسے ہی وہ آگے آئے تو پانی نے انہیں آ لیا اور وہ لوگ اسی طرح سے سمندر میں غرق ہو گئے. فَأَنْجَيْنَاكُمْ, پس ہم نے بچایا تم کو, یعنی اللہ رب العزت نے انہیں بچایا. یہ جو فَأَنْجَيْنَاكُمْ بظاہر تو ایک چھوٹا سا لفظ ہے, لیکن اس کے بہت گہرے معنی ہیں. ایک تو یہ کہ جب بھی کوئی مشکل یا مصیبت آ پڑے
تو کوئی بھی اور طاقت یا کوئی بھی قوت انسان کو نہیں بچا سکتی سوائے اللہ رب العزت کے۔ یہاں تک کہ یہ اس طرح سے اگر شدید یا سخت دشمن کی پکڑ کا ڈر ہو یا ایسی پریشانی ہو جس سے نکلنا بہت مشکل ہو جائے، تو ان حالات میں بھی انسان کو اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرنا چاہیے، صرف اللہ ہی سے دست دعا طلب کرنے چاہیے، اور انسان جو ہے اللہ کی مدد اور اس کی مرضی کے خلاف کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ صرف اللہ ہی ہر مشکل سے انسان کو نکالنے والا ہے، اور کوئی نہیں نکال سکتا۔ یہاں اس چیز کی طرف اشارہ ہے۔ اب اس کی مثال کیا ہے؟ اللہ نے بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں نکال دیا، جبکہ جو آل فرعون تھے، حالانکہ فرعون خود کو بادشاہ سمجھتا تھا اور خدا سمجھتا تھا سب کے لیے، اور مصر کے دریاؤں اور وہاں کی نہروں پر بھی ناز کرتا تھا۔ وہ اپنی قوم سے یہ کہتا تھا، قرآن کریم میں آتا ہے، یا قوم، اے قوم، الیس لی ملک مصر، کیا تم مصر میں میری بادشاہت نہیں دیکھتے؟ وہذہ الانہار، اور یہ نہریں، تجری من تحتی، جو میرے نیچے بہتی ہیں، افلا تبصرون، کیا تم انہیں نہیں دیکھتے؟ تو یہ اس طرح سے اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ دیکھیں، وہ شخص جو اپنی بادشاہت پر ناز کرتا تھا، اپنی بادشاہت کی وجہ سے گھمنڈ میں مبتلا ہو گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے انہی دریاؤں میں، انہی پانیوں میں اس کی اولاد کے ساتھ ڈبو دیا۔ اور اس کے سامنے کیا ہوا؟ یعنی کہ بنی اسرائیل جو کہ ایک نبی کی قیادت کر رہے تھے، اللہ کے نمائندے کی پیروی کر رہے تھے، کیونکہ وہ اللہ کے احکامات ان پر نافذ کر رہا تھا، تو اللہ نے حضرت موسیٰ کی قیادت میں انہیں بچا لیا۔ فَأَنجَيْنَاكُمْ، پس ہم نے بچایا تم کو، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور ہم نے آل فرعون کو اس میں غرق کر دیا، کس میں؟ اس پانی میں، جیسے کہ میں نے آپ کو بھی بتا دیا ہے۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، وَأَنْتُمْ، اور حالانکہ تم، تنظرون، تم دیکھ رہے تھے۔ یہاں پہ دیکھیں کہ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ کسی دشمن کی تباہی کے بارے میں انسان سنے کہ فلاں بندہ پانی میں ڈوب گیا ہے، غرق ہو گیا ہے، تو وہ اس کی کیفیت اور ہوتی ہے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے سب کچھ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا، پھر حقیقت کھل کر اور ان کے سامنے واضح ہو جانی چاہیے تھی، انہیں اور یہ بات سمجھ میں آ جانی چاہیے تھی کہ یہ سب اللہ کرتا ہے، یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے، اور نہ کوئی جادو ٹونا کرتا ہے، صرف اللہ کرتا ہے یہ سب کچھ۔ تو بہرحال آل فرعون کی غلامی سے نجات پا جانے کے بعد آگے نیکسٹ سٹیپ جو تھا وہ تھی ان کی تعلیم و تربیت۔ اور تعلیم و تربیت جیسے کہ ہم جانتے ہیں کسی بھی قوم یا کسی بھی معاشرے کو مضبوط بنانے کے لیے یا انہیں صحیح راہ پر مستحکم کرنے کے لیے ایک اہم ترین ذریعہ ہے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا تھا، ہم یہ آگے دیکھتے ہیں۔ اچھا جی، وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اور جب ہم نے وعدہ لیا موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 40 راتوں کے لیے، یہاں پہ یہ آ رہا ہے کہ 40 راتوں کے لیے کوہ طور پر بلایا تھا، لیکن بعض جگہ پہ یہ آتا ہے کہ پہلے 30 کے لیے بلایا تھا اور 10 بڑھا دی تھی، جیسے کہ سورہ اعراف میں آتا ہے وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا ب20، یعنی 40 راتوں میں جو ہے پوری تورات اللہ تعالیٰ نے انہیں دی تھی۔ اب اس میں کیا حکمت تھی، اس کی کیا ریزن تھی، یہ اللہ رب العزت جانتے ہیں۔ اللہ چاہتے تو وہ کتاب انہیں ایک دن میں دے سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے 40 راتوں میں انہیں وہ کتاب عطا فرمائی، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 23 سال میں عطا فرمائی۔ یہ ساری حکمتیں جو ہیں نا، ان پہ ہمیں ڈسکشن نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ان سے اللہ تعالیٰ اچھے طریقے سے واقف ہے، اور اللہ ہی ہمارے بارے میں جانتے ہیں کیا بہتر ہے کیا نہیں ہے۔ تو بہرحال وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اور جب ہم نے وعدہ لیا موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کے لیے، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ، پھر تم نے کیا کیا کہ تم نے بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا۔ کس قدر ظلم اور کس قدر اللہ کے حق میں جو ہے ناانصافی، کہ وہ معبود
جس نے تمہیں پہلے اتنی نعمتیں دی، پھر تم جب غلام بنے کسی قوم کے، تمہیں نجات دلایا، پھر تمہاری تعلیم و تربیت کا انتظام کرنا چاہا، اور تم نے کیا کیا؟ ان کے پیغمبر کی غیر موجودگی میں ان کے بچڑے کو، گائے کے بچے کو اپنا معبود بنا لیا۔ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظلم کر رہے تھے، یا تم خود پر ظلم کر رہے تھے اور تم ظالم بن رہے تھے۔ وَأَنْتُمْ، اور تھے تم، ظالمون، ظالموں میں سے، یعنی یہ ظلم تم خود پر بھی کر رہے تھے، اور اللہ رب العزت جو کہ وحدہ لا شریک ہے، جس نے تمہیں اتنا کچھ نواز دیا ہے، تم اس کے حق میں ناانصافی کر رہے تھے، شرک کی انتہا کر رہے تھے۔ تو اس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ سامری ایک شخص تھا جس نے بچڑا بنایا، اور اس نے اپنے ہاتھوں سے بچڑا بنایا، اور اس بچڑے کو بنانے کے بعد، اب وہ بچڑا یہ وہ سچ گائے والا بچہ نہیں ہوگا، یہ قرآن سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس نے اپنے ہاتھوں سے ایک بچڑا بنایا تھا۔ ہو سکتا ہے کوئی ایسے ڈسپوزیبل ٹائپ کا کچھ ہو، مٹی کا بنا ہوا یا ایسے، تو اللہ بہتر جانے۔ بہرحال وَهَذَا إِلَٰهُكُمْ، اور یہ تمہارا الہ ہے، وَإِلَٰهُ مُوسَىٰ فَنَسِيَ، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا الہ تو وہ بھول گیا۔ یہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 88 میں ہے۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 88 میں یہ جو ڈیٹیل ہے کہ سامری نے جب بچڑا بنایا تھا تو اس نے یہ کہا تھا کہ یہ تمہارا الہ ہے، اور جو موسیٰ علیہ السلام کا الہ ہے وہ تو تمہیں بھول گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور سورہ طٰہٰ ہی کی آیت نمبر 90 میں یہ آتا ہے، یا قومی انما فتنتم بہ، اے قوم تم اس کے ساتھ فتنے میں مبتلا کیے، تم ساتھ اس کے فتنے میں مبتلا نہ ہونا، انما فتنتم بہ، وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَٰنُ، اور بے شک تمہارا رب رحمان ہے۔ تم اس کے ذریعے، یعنی اس بچڑے کے ذریعے فتنے میں مبتلا کیے گئے ہو، اور بے شک تمہارا رب تو رحمان ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو انہیں یہ جو حضرت موسیٰ کو وہاں تعلیم و تربیت کے لیے بلایا تھا اور انہیں آزمائش میں دوبارہ ڈالا تھا، اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کا ایک طرح سے ان کی کنسنٹریشن چیک کی جائے کہ یہ واقعی نبی کی قیادت کر رہے ہیں، یا کہ یہ تھوڑا دل میں اور زبان پہ اور اس طرح سے کچھ منافقت کا طرز عمل اختیار کر رہے ہیں۔ تو یہ والی ساری باتیں تھیں۔ بہرحال انہوں نے اللہ رب العزت کے ساتھ شرک کیا۔ ثم عفونا عنکم، پھر اس نے تمہیں معاف کر دیا، من بعد ذالک، اس کے بعد، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اللہ رب العزت ایسی زبردست ذات ہے، اللہ تعالیٰ ایسی محبت کرنے والی ذات ہے، اللہ تعالیٰ ایسی انسانوں کی یعنی کہ انسانوں کی نفسیات کو سمجھتے ہوئے انہیں معاف کر دینے والی ذات ہے، جس نے شرک جیسے عظیم گناہ کو بھی معاف کر دیا۔ اور شرک کیا ہے؟ اب آپ دنیا میں ہی دیکھ لیں کہ آپ اگر کسی سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، وہ آپ کو اتنی محبت نہ دے جتنی آپ اس سے کرتے ہیں، اور وہ کہے کہ بھئی میں تم سے بھی محبت کرتا ہوں لیکن میں فلاں سے بھی محبت کرتا ہوں۔ شوہر بیوی کا ہی لے لیں اس میں مثال، کہ یہ لوگ ان کا دعویٰ، اکثر مضبوط رشتوں کا دعویٰ یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اور اگر ان میں سے کسی ایک کی محبت میں تھوڑا کھوکھلا پن آ جائے تو رشتہ کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے، یا کوئی تھوڑا اس طرح سے آ جائے، کوئی کہہ دے کہ میں تم سے بھی محبت کرتا ہوں لیکن میں فلاں سے بھی محبت کرتا ہوں، تو یہ پاسبل ہی نہیں ہوتا۔ تو اسی طرح سے آپ اللہ کو اپنا معبود بنا رہے ہیں، لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فلاں بھی معبود ہے، بڑا معبود اللہ ہے، لیکن یہ بچڑا بھی جا کے اللہ سے ملائے گا، تو یہ اللہ کے حق میں سخت قسم کی ناانصافی ہے، اور یہ انتہائی ناپسندیدہ عمل ہے۔ اس چیز سے بچنا چاہیے۔ تو اس میں ہمارے لیے کیا سبق نکلتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کرنا چاہیے۔ قرآن کریم میں آتا ہے ان الشرک لظلم عظیم، اگر ہم میں سے کوئی چھوٹا یا بڑا یا کسی قسم کا بھی شرک کر چکا ہے اور اللہ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرا چکا ہے، اسے چاہیے کہ وہ توبہ کر لے اس سے پہلے کہ توبہ کا وقت ختم ہو جائے۔ اس توبہ کے لیے ایک حدیث مبارکہ سے ہمیں دعا بھی پتہ چلتی ہے، اور وہ یہ ہے
اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا اعلم بہ، اللہم انی اعوذ بک، اللہ میں پناہ چاہتی ہوں، من ان اشرکا، کہ میں شریک ٹھہراؤں، بک شیئا وانا اعلم بہ، اچھا میں اس کو پہلے پورا پڑھتی ہوں. اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا اعلم بہ واعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا اعلم بہ. اے اللہ میں ہر اس چیز سے یا ہر اس شرک سے تیری پناہ چاہتی ہوں جو میں نے جان بوجھ کر کیا، اور ہر اس چیز سے یا ہر اس شرک سے تیری پناہ چاہتی ہوں جو میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا. کیونکہ بعض اوقات ہم لوگ ایسے شرک میں یا شرک کی ایسی قسم میں مبتلا ہو جاتے ہیں جس کے بارے میں ہمارے علم میں نہیں ہوتا کہ یہ شرک ہے یا نہیں. تو اس دعا کے ذریعے ہم اس سے بھی نجات پا سکتے ہیں. کیونکہ بعض چیزیں، اب میں نے ایک دفعہ پڑھا کہ خواہشات نفس جو ہے، خواہشات کے پیچھے چلنا بھی شرک کی ایک قسم ہے. تو اس سے پہلے مجھے یہ بات نہیں پتہ تھی. شرک کی باقی ساری قسموں کے بارے میں مجھے پتہ تھا، لیکن یہ میں نے ایک اسکالر سے سنا کہ خواہشات کے پیچھے چلنا بھی شرک کی ایک قسم ہے. تو یہ واقعی ایک بہت بڑی بات تھی. اس وقت سے میں نے پھر یہ سوچا، میں نے کہا کہ اللہ، ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اتنا اپنی زندگی کے پیچھے بھاگتے ہیں، اتنا سب کچھ کرتے ہیں خود کو سیٹل ڈاؤن کرنے کے لیے، تو ہماری تو اپنی زندگی کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے. پھر مجھے اس بات کی اور زیادہ کھل کے سمجھ آئی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے لیے پیدا کیا ہے. تو بہرحال آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ اور کیا کہتے ہیں ہمیں. اچھا جی، اللہ تعالیٰ نے ان کے شرک کو معاف کرنے کے بعد کیا کیا کہ انہیں کتاب عطا کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. اور جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور فرقان عطا کی تاکہ تم ہدایت پا سکو. اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ کتاب اللہ کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ گمراہ قوم ہدایت پا جائے اور حق و باطل کا فرق جان لے. یہاں پہ بھی آپ یہ دیکھیں کہ فرقان کا یہ مطلب بتایا گیا ہے کہ حق و باطل کے درمیان میں فرق کرنے والی اور ایسی کتاب جو حق و باطل کی تمیز سکھا سکے. تو ناظرین اکرام اور عزیز طالبات، جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ کتاب اللہ کا اصل مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ گمراہ لوگوں کو ہدایت پر لائے. ہم نے ابھی یہ جو سورہ بقرہ کا آغاز کیا تھا، اس میں لا ریب فیہ ھدی للمتقین پڑھا تھا کہ یہ ایسی کتاب جو اللہ نے تمہیں عطا کر دی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے اور یہ ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے. اور یہاں پہ یہ کہا گیا ہے کہ انہیں یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو تورات عطا فرمائی گئی تھی، اس کا مقصد یہ تھا کہ تم لوگ ہدایت پا سکو. اور ہدایت کیا ہوتی ہے؟ ہدایت اصل میں ایک نور ہوتا ہے، ایک لائٹ ہوتی ہے جس کے ذریعے انسان رائٹ اینڈ رانگ پہچان سکتا ہے. سورہ مائدہ آیت نمبر 44 میں آتا ہے، اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ. بے شک ہم نے تورات نازل کی جس میں نور، ہدایت اور نور تھا. یعنی ہدایت اور نور دونوں کا آپس میں کنیکشن بتایا جا رہا ہے کہ جہاں ہدایت ہوگی، ہدایت دراصل ایک روشنی ہے جس کے ذریعے وہ غلط اور صحیح کی پہچان جان سکتا ہے. تو ناظرین اکرام اور عزیز طالبات، یہ ہدایت بیسیکلی ایک ایسی چیز ہے جو کہ ہمیں وہ سب کچھ سکھا دیتی ہے. ہمیں ایک غلط اور چیزوں کے درمیان فرق سکھا دیتی ہے اور ہمیں آئینہ دکھا دیتی ہے. بعض اوقات تاریخی واقعات میں ہمیں آئینہ دکھاتی ہے تاکہ ہم خود کی شناخت کر سکیں. باقی کی آیات لیکچر کے اگلے حصے میں ریکارڈ کرتی ہوں. یہ موضوعات کچھ ایسے ہیں جن میں تفصیلات کچھ ڈیٹیل میں بیان کرنی پڑ رہی ہیں، تو اس لیے ویڈیو لمبی نہ ہو جائے. آپ پلیز ہمارے ساتھ رہیے گا. بہت شکریہ.